الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم سنیں گے کہ حضور پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح سے اسلام کی دعوت دی۔ 3 برس تک حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتہائی پوشیدہ طور پر نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فرض ادا کیا، اور اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت و تبلیغ سے حضرت عثمان، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جلد ہی دامن اسلام میں آ گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد، حضرت ارقم بن ابو ارقم، حضرت عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر کچھ مدت کے بعد حضرت ابو ذر غفاری و حضرت سہیم رومی اور حضرت عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل اور ان کی بیوی فاطمہ بنت الخطاب، حضرت عمر کی بہن رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام قبول کر لیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل، حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ ان کے علاوہ دوسرے بہت سے مردوں اور عورتوں نے بھی اسلام لانے کا شرف حاصل کیا۔ واضح رہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے جو سابقین اولین کے لقب سے سرفراز ہیں، ان خوش نصیبوں کی فہرست پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو فطرتاً نیک طبع اور پہلے ہی سے دین حق کی تلاش میں سرگرداں تھے، اور کفار مکہ کے شرک و بت پرستی اور مشرکانہ رسوم جاہلیت سے متنفر اور بیزار تھے۔ چنانچہ نبی برحق کے دامن میں دین حق کی تجلی دیکھتے ہی یہ نیک بخت لوگ پروانوں کی طرح شمع رسالت پر نثار ہونے لگے اور مشرف با-اسلام ہو گئے۔ 3 برس کی اس خفیہ دعوت اسلام میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سورہ شورى کی آیت نازل فرمائی، اور خداوند تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ اے محبوب، آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو خدا سے ڈرائیے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر یا معاشر قریش کہہ کر قبیلہ قریش کو پکارا۔ جب سب قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کرو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہاں، ہم یقیناً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا۔ یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہو گئے اور سب کے سب چلے گئے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اول فول بکنے لگے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اعلان نبوت کے چوتھے سال سورہ حجر کی آیت نازل ہوئی،
اور اللہ پاک نے یہ حکم فرمایا کہ اے محبوب، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو علل اعلان بیان فرمائیے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانا شروع کر دی اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان کرنا شروع کر دی، اور تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی ایذا رسانیوں کا ایک طولانی سلسلہ شروع ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔